ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، بزم عقیدت میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے، ایک اور ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہیں. ربیع الاول کا اختتام اور مرحبا ربیع الثانی. جی ہاں، ربیع الاول کا اختتام ہوا ہے اور آغاز ربیع الثانی ہے، اور اس حوالے سے ہی آج ہم گفتگو کریں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے مرحبا ربیع الثانی. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمانان گرامی ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. چیئرمین نظامی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ارسلان شیخ نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ. مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر کرم. ماشاء اللہ. آپ کا شکریہ آپ کی آمد کا، کہ آپ جیسے کہ سارا سال ہی آپ جو ہے کافی سارے دنوں کی آبیاریاں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ضرور آپ سے گفتگو ہوگی. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں کمسن ثنا خاں خوش الحان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میثم ارسلان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میثم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، آج جیسے کہ ہم نے ارسلان صاحب گفتگو کے لیے موضوع رکھا کہ جیسے الوداع ربیع الاول اور مرحبا ربیع الثانی، تو یہ الوداع ربیع الاول کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں طریق المدینہ سے موصول ہوا ہے. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گا. بزم عقیدت جنہوں نے آرگنائز کر رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے جزاک ہم اللہ. اولیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جی موضوع بہت پیارا ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، بہت خوب نعرہ ہے کہ الوداع ربیع الاول. جی اصل میں یہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی الوداع کے ساتھ جی جمعۃ الوداع میں مساجد سے جو نعرہ گونجتا ہے، جو آواز گونجتی ہے، اس نعرے میں جو تین چیزیں شامل ہیں. بیسیکلی ایک وہ گریہ وزاری کا فیکٹر ہے، جی ایک ان کا پیار ہوتا ہے جو لوگوں کا اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وابستہ ہوتا ہے. اس کے صحیح. ساتھ ایک جو حسرت ہے اس مہینے میں کچھ نہ کرنے کی، وہ تین چیزوں کی اس میں آمیزش ہے. تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہمیں وہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ماہ سفر کی جس نے مجھے خوشخبری دی تو میں اس کو خود جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ماشاء اللہ. تو جنت کی خوشخبری دینے کے حوالے سے، کیونکہ فکر اس میں یہ ہے کہ جب ماہ ربیع الاول کی خوشخبری آمد کی ہو رہی جی ہے، ماہ سفر کے جانے کی، تو اسی طرح پھر جب ماہ ربیع الاول اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یا ماہ سفر جا رہا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ خوشخبری کے طور پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں خود جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو جس طرح آنے پہ بشارت ہے اس طرح جانے پہ بالکل بشارت ہوگی، اور یہی چیز اس کا پہلو ہے. صحیح. اچھا، یہ تھیوری یعنی معرفت سمجھ آ گئی کہ جس مہینے کی مبارک خبر ملے تو اس مہینے کی جو الوداع ہے اس پر بھی اجر ملے گا، جیسے کہ آمد رمضان اور پھر الوداع رمضان. تو یہ مرحبا ربیع الثانی میں کیا معرفت ہے، کیا تھیوری ہے؟ آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مرحبا ربیع الثانی یہی معاملہ جیسے کہ ربیع الاول کا معاملہ ہے، اسی طرح ربیع الثانی کا معاملہ ہے کہ وہی ارشاد مبارکہ ہے. اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ شعبان کے مہینے کا فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کو شعبان کا مہینہ ہو تو تم سب شعبان کے بعد جو ہے رمضان کی تیاری میں لگ جاؤ. بالکل اسی طرح ماہ ربیع الاول کے اختتام کے بعد مرحبا ربیع الثانی میں ہم اس تیاری میں لگتے ہیں کہ جو اولیاء کرام کا مہینہ ہے، کیونکہ پہلی بہار ربیع کی بہار ہے، ربیع الاول کی، اور دوسری بہار جو ہے ربیع الثانی، بہار ثانی اس کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، اس پر ضرور ہم بات کریں گے. اور یہ مہینہ جو ہے وہ خاص منسوب ہے غوث اعظم سے اور سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے، تو ہم اس پر بھی ایک اسپیشل پروگرام ضرور لے کر آئیں گے. اور جیسے کہ غوث اعظم کا مہینہ ہے اور 11ویں کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سے بھی منقبت ضرور سنیں گے. اور لیکن ابتدا ہم کرنا چاہیں گے اس ننھے ثنا خاں کی پیاری سی آواز میں نعت سننے سے. تو میثم، ہمیں ابھی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ الصبح بدامن. الصبح بدامن. بسم اللہ کیجیے گا. ہم سب مل کر سنتے ہیں بزم عقیدت پروگرام میں. الصبح بدا من طالعته والليل تجا من
चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाह 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 कंजुल करमी मौलनी आमी हदिल उममी शरीअती नेमत का खज़ीना है मौला गंजीना रहमत है आका हदी उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के अल्लाह 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 उंगली के इशारे तेरे चले एजाज से पत्थर बोले उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगोष्ठ के एक इशारे से माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हमारे प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में मीसम अरसलान ने पेश किया। अच्छा, इसमें जो है कलाम है इतना प्यारा कि उंगली के एक इशारे से, और वो शकुल कमर का वाक़या है कि जब जो कुफ़ार थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाते थे और आपको नाउज़ुबिल्लाह जादूगर
قرار دیتے تھے. تو ابو جہل نے اور بہت سارے کفار نے مل کر یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور آپ کا جادو تو صرف زمین پر چل سکتا ہے. تو پھر آپ سے کہا گیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا چاند کے تو ٹکڑے تو کر کے دکھائے گا, اور میرے آقا قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے کہ آپ نے انگلی کا ایک اشارہ کیا اور پھر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہاں پر بزم عقیدت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں. آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا ربیع الاول, کیا ربیع الثانی, کیا محرم, کیا صفر, کیا رجب, تمام مہینے ہی میرے آقا کی تعریف و توصیف کے لیے بیان کیے گئے ہیں, فرمائے گئے ہیں. تو ابھی جیسے کہ ہم بہار ثانی, ربیع الثانی کی بات کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ان کی زبان میں ان تک پہنچایا. تو ربیع الثانی اور یا بہار ثانی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو یہ کیوں شروع ہوا؟ ربیع الثانی کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. اصل میں اس کی حقیقت بھی ربیع الاول سے ہی جڑی ہوئی ہے, اور جیسا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے سورہ مریم میں غالباً بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سلام علیہ یوم ولدہ, کہ سلام ہو میرے یوم ولادت پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم ولادت کا ذکر کیا. اچھا, تو اسی حوالے سے ہم لیتے ہیں کہ یوم ولادت کا جب ذکر قرآن کریم میں آیا, اسی طرح ہم جب یہ یوم ولادت کا مہینہ ختم ہوتا ہے, اسی سے جڑا ہوا بہار ثانی جو اولیاء کرام کی ولادت کا مہینہ ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں کہ سلطان المشائخ حضرت سید سلطان زری زربخش نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان محبوب سبحانی حضرت غوث پاک کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ, اس کے ساتھ دونوں مہینے منسوب ہیں. تو ہم ان کے جو وصال کے ایام ہیں وہ بھی ہم بہار ثانی کے طور پہ مناتے ہیں. تو جس طرح بہار اول کا اختتام ہوتا ہے تو بہار ثانی کا آغاز عرس کے صورت میں ہوتا ہے, جو ہم ان اولیاء کرام کے مناتے ہیں, ان کی تعلیمات کو لوگوں تک عام پہنچاتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اگر بات کی جائے اولیاء کرام کی تعلیمات کی اور ان سے محبت کا جو تقاضا ہے, وہ تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے ملفوظات ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے. اور بہت سارے کرامات ہیں اولیاء کرام کے, جیسے غوث اعظم کا اگر ہم ذکر کرنے چاہیں تو یقیناً بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کی ترویج و اشاعت کی. اور بر صغیر پاک و ہند کا اگر ہم ذکر کریں تو اولیاء کرام نے جس طرح سے, یعنی کہ محبوب سبحانی سے وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا کہ جو پیروں کے پیر ہیں, ولیوں کے ولی ہیں, تو یقیناً ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سب راستے جا کے وہیں پر جڑ جاتے ہیں. تمام اولیاء کرام نے محبوب سبحانی کو ہی ان کا ہی پیغام آگے پہنچایا. تو یہی بات ہے کہ جب ہم عرس مناتے ہیں اور ہم ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو تعلیمات کا جو ذکر ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے, ہم عہد یہ کرنا چاہیں گے کہ ہم عمل کریں گے ان کی تعلیمات پر. تو یہاں پر ایک اور یعنی کہ ایک اور نعت جو ہے وہ ہم اپنے ننھے ثنا خاں سے سننا چاہیں گے. اچھا, ویسے میسم یہ تو بتائیے کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 6 کلاس میں پڑھتے ہیں. اچھا, تو ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ کیسے, کون سی نعت, ابھی یہ بتائیں کہ نعت آپ سیکھتے کس سے ہیں؟ بابا سے. بابا تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ, تو بابا سے آپ نعت سیکھتے ہیں, ماشاءاللہ. اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ارسلان شیخ نظامی صاحب بھی بہت اچھے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور ہم ان سے پروگرام کے آخر میں ایک منقبت بھی بالکل ضرور سنیں گے, کیونکہ ولیوں کا ذکر ہے, اولیاء کرام کا ذکر ہے, محبوب سبحانی کا ذکر ہے, تو بالکل ہم آپ سے منقبت بھی سننا چاہیں گے. میسم سے میں درخواست گزار ہوں کہ اس وقت ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ وہ شہر محبت. وہ شہر محبت, کیا بات ہے, بسم اللہ کیجیے گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی
बसाने को जी चाहता है, जहाँ दे मोहब्बत की आवाज गूंजे, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, वो नन्हा सज़ग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो ख़ैमे में रो कर ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात पेश करने की सादत आपने हासिल की कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, काश मेरा होता घर आधा इधर आधा उधर। तो इसी के साथ ही यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में। आज हमारा जो मौजू है वो है बहार सानी, रबीउल सानी को हम मरहबा कहने के लिए आज मौजूद हैं। अरसलान शेख निज़ामी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। बज़्म अक़ीदत में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। उरूज नाज निज़ामी आपके साथ मौजूद, और आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन वो है अलविदा रबीउल अव्वल और मरहबा रबीउल सानी। तो आपने माशाल्लाह बहुत आरिफाना जवाबात हमें इनायत फरमाए। तो आप एक और ज़हमत के देखें, बहार अव्वल मनाने का सलीका तो बज़्म अक़ीदत ने सिखाया। अब ये जो बहार सानी है इसका जो रूहानी लुत्फ़ है वो कैसे हासिल किया जाए और कैसे हमें मिल सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल है और इस सवाल की हम सबको ज़रूरत भी है, चूँकि बहार सानी का जो ताल्लुक़ है वो बहार अव्वल से ही पैवस्त है जी। जब कुरान करीम के हवाले से अगर आप देखें तो हमें दो जगह पर अहकामात मिलते हैं, वही मुकर्रर आती है कि जब से पहले तो हमें ये पैगाम मिलता है कि कमा बलिग़्ता रसालत रब्बी, और दूसरा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इन दोनों चीज़ों में, दोनों आयतों में हमें ये मिलता है कि जब बहार अव्वल का जो इख्तिताम होता है तो उसका इख्तिताम बहार सानी के आगाज़ से जो है वो इसका ताल्लुक़ है। बहार सानी का आगाज़ जो होता है वो औलिया कराम के उर्स मनाने से होता है, और जहाँ औलिया कराम का नाम आता है वहाँ मौला अली का नाम ज़रूर आता है कि जहाँ सारे विलायत के सरचश्मे आगाज़ ही वहाँ से बिल्कुल वो मौला अली से शुरू होते हैं, और इसका जो ख़ात्मा जो इसका आखिर होगा वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल होगा, जैसा आप लोग जानते हैं। और उनकी जो है नुसरत के लिए ईसा रूहुल्लाह जो है वह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, और ये वाक़यात जो है आगे आने वाले मामलात हैं।
کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود رہے گا اس وقت تک اس زمین پہ قیامت نہیں رونما ہو سکتی. تو یہ والی بات ہے. اور دوسرا یہ جو ہے کہ اس میں دونوں ہی چیزوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کے عرس اس لیے مناتے ہیں کہ وذکر بایام اللہ، مطلب اللہ کے ایام منانے کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. تو یہ اولیاء کرام کے جو اصل میں عرس ہیں وہ عرس ہے وہ اللہ کے ہی ایام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، ان دونوں چیزوں کا اولیاء کرام کے عرس سے پتہ چلتا ہے. اور ان کی تعلیمات میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ ان کا عکس ملتا ہے، ان کا نچوڑ ملتا ہے، ان کے تعلیمات کا نچوڑ ملتا ہے. تو انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم مخلوق تک پہنچائی ہیں. تو بہار ثانی کا اصل لطف لینے کے لیے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. بالکل، بے شک بے شک. تو یہاں پر جیسے کہ ہم محبوب سبحانی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور محبوب الہی کا بھی ذکر ہے، تو کوئی ملفوظات وغیرہ یا کوئی واقعہ ان کے حوالے سے کوئی جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ضرور کوئی واقعہ ان کی کوئی کرامات، کیونکہ اولیاء کرام کی تو بے شک بہت ساری کرامات ہیں. جیسے محبوب سبحانی کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک پکی ہوئی جو مرغی تھی اس کو کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، وہ صحیح و سالم اٹھ کے بیٹھ گئی تھی. تو یہ کرامات ہیں اللہ کے ولیوں کے. اور جیسے کہ لال شہباز قلندر کے مزار کے پاس بھی ایک الٹی ایک بستی ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے کچھ تھا کہ انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، وہ پوری بستی الٹ گئی تھی. بالکل. تو اصل میں اگر مجھے اس بات کا بولنے کا موقع بالکل فراہم کر رہی ہیں، اچھی بات ہے. تو بیسکس جو ہیں وہ تو جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو تعلیمات ہی ہیں جو ان کی پہنچی ہیں. اچھا، ملفوظات میں بہت ساری چیزوں میں کرامات بھی آتی ہیں. اچھا، کرامات میں جو واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اور ابھی اچانک سے آپ کے باتوں سے ذہن میں آیا، ویسے تو بے شمار واقعات ہیں جو اولیاء کرام سے منسوب ہیں. تو جو حقانیت اور سچائی کا جو حوالہ ہے وہ بچپن سے ہی پتہ چلتا ہے. بالکل. تو بچپنے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا بارہ کہ ان کی ماں نے ان کے جو ہے کپڑوں میں جو ہے وہ کچھ دینار رکھ دیے تھے. تو یہ پتہ چلا کہ جب ڈاکو وغیرہ ادھر آئے لوٹنے تو انہوں نے اس وقت بھی جو ہے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس دینار ہیں، بلکہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس دینار نہیں ہے، انہوں نے بولا میرے دینار جو ہیں میری جیب میں یا میرے ادھر جو ہے میری ماں نے سی دیے تھے تاکہ سفر کے لیے جو ہے آسانی رہے. تو وہاں آپ دیکھیں کہ جو سچائی کے ساتھ ساتھ جب ولایت کسی کو عطا ہوتی ہے تو سچائی اس میں جو ہے نمایاں عنصر ہوتی ہے. تو انہوں نے شروع میں بھی سچ بولا اور آگے جا کے سچائی کی زبان کا یہ واقعہ ہوا کہ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا کہ رمضان کریم میں جب کہیں غوث پاک جو ہے وہ ہر کسی کی دعوت قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ ایک آتا ہے بولتا ہے حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں، تو اس طرح 12 آدمی آتے ہیں اور 12 کے 12 کو غوث پاک کہتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں شرکت کریں گے. اور جب وہ افطار ہوتا ہے تو وہ اپنے خادم کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک سارے افراد چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ روزہ کھولا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو خادم کو حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایسا کیسے واقعہ ممکن ہے. تو جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور جب درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہر درخت پر سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہوتے ہیں. تو یہ ایک عظیم واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے سماعت کیا ہوگا. تو ایسے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں. محبوب الہی کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو بھی بالکل ان کے کراماتوں کے حوالے سے، اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بھی، کیونکہ وہ تمام اولیاء کا نچوڑ ان کے اندر، کیونکہ ان کو اولیاء کہتے ہی اس لیے ہیں کہ تمام جو ولی ہیں ان کی تعلیمات کا اور ان کی ساری چیزوں کا نچوڑ ان میں موجود تھا، اور ان کے شیخ نے تربیت بھی اسی حوالے سے کی تھی. تو ان کے ملفوظات میں آپ کو کافی جو ہے ملے گا. کوئی واقعہ ہے اگر آپ سننا چاہیں تو ایک واقعہ مجھے بالکل یاد آ رہا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ بھی بیان کرتے ہیں اکثر کہ چھٹا رکن روٹی کے حوالے سے. تو اکثر وہ جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار بتاتے تھے کہ چھٹا رکن جو ہے اسلام کا روٹی ہے. ایک صاحب کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیسے روٹی ہے، روٹی کیسے ہو گیا؟ تو واقعہ بہت طویل ہے، اس کو مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ پھر کسی جگہ قید ہو گئے کسی واقعہ کی بیس پہ. تو بعد میں ایسا ہوا کہ وہ جب فاقے کی حالت میں آئے تو ایک آسمان سے تشتری اتری، ایک آدمی
तशरी लिए हुए और अनवा किस्म के खाने चुने हुए थे। सुभान अल्लाह, तो उन्होंने जब खाना लेना चाहा तो उन्होंने बोला सारी नमाजें जो है मेरे नाम कर दो, तो उन्होंने नमाजें लिख के पर्ची नाम कर दी। सही। इसी तरह उन्होंने रोज़े भी, इसी तरह सारी चीज़ें जो है वो लिख लिख के देते रहे। सही। और आखिर में जब उनको रिहाई हुई तो दोबारा वो वहीं पहुंचे मजलिस में। जब मजलिस में पहुंचे निज़ामुद्दीन अली रहमतुल्लाह अलैह फिर वही फरमा रहे थे कि छठा रुकन रोटी है। सही। तो वो फिर जो है वो कहने लगे आप अजीब बात कर रहे हैं। तो खामोशी से उन्होंने हाथ का इशारे से खामोश रहने को कहा और मसनद के नीचे से छः पर्चियाँ जो है निकाल के उनके थमा दी कि ये देखो तुम नमाजें, रोज़े और सब कुछ जो है ना इस रोटी के बस मेरे नाम कर चुके हो। तो ये एक मफरूज़ा एक समझाने के लिए है कि रोटी ज़रूरी है, कस्बे हलाल कमाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो इबादत है और अल्लाह ने इस इबादत का बाकायदा सवाब भी रखा है और हमारे लिए फ़र्ज करार दिया है। तो इसीलिए जो रुकन का दर्जा है हुसूल नोट पे लिखा होता है ना, जी जी, हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। बिल्कुल इबादत। तो यकीनन हम वो नोट तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर इबारत कितनी अच्छी लिखी हुई कि उस पर गौर किया जाए तो क्या है कि हम अपने तलाश माश के लिए जब घर से निकलते हैं तो वो एक इबादत के लिए घर बिल्कुल से इबादत के लिए, कस्बे हलाल बिल्कुल इबादत है। बिल्कुल। तो बहुत ही खूब ढंग के साथ माशाल्लाह आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आपने सिखा दिया कि इश्क़ रिसालत और जो हुब्बे विलायत है ये क्या है। अब आप ये बताइए कि हुब्बे विलायत जो है वो उम्मत कैसे मनाती है? हुब्बे विलायत के का भी ताल्लुक़ उसी से है जिस तरह हम हुब्बे रिसालत के हवाले से अगर हम देखें तो हमें एक नबी करीम का फरमान मिलता है हदीस शरीफ इस मौके पे कि उसका मफ़हूम ये है कि औलिया कराम जो है वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होते हैं। सही। और अगर मुंतकली है तो वो उनकी मौत नहीं है सही मायनों में, बल्कि वो हमें हमारे लिए जो तालीमात छोड़ के जा रहे हैं अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, उस तालीमात पे हम अमल करें तो हम फलाह पा सकते हैं, हम निजात पा सकते हैं। और आजकल हुब्बे विलायत का तकाजा यही है कि हम इन हज़रात के जो तालीमात हैं, इन हज़रात के उर्स जो हैं उसको मनाने का बाकायदा एहतमाम करें, बाकायदा अपने घरों पे, मजालिस में, और इनकी तालीमात को फ़रोग़ दें, क्योंकि असल में यही रास्ता जो है वो दीन का रास्ता है। जैसा कि आपने आगाज़ में फरमाया था कि बरे सग़ीर में इस्लाम जो है वो औलिया कराम ने पहुँचाया। औलिया कराम ने बिल्कुल इस बात की सरी हकीकत है कि हमारे पास उस वक्त औलिया कराम की सूरत में अल्लाह की तरफ से विलायत की सूरत में भेजे गए ये सरचश्मे थे जिन्होंने हमें इस्लाम से रोशनास कराया, वरना हम भी अभी किसी जो है अल्लाह ना करे कि कोई कुफार के उससे ताल्लुक़ रखते होते, लेकिन इन्होंने इनका बहुत बड़ा कारनामा है औलिया कराम का, बरसगीर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे आबा व अजदाद तक ये इस्लाम की तालीमात पहुँचाई, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत रसूल में शामिल हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र है और हमें इनके अयाम बिल्कुल मनाने चाहिए। यही हुब्बे विलायत का तकाज़ा है। उर्स मनाइए और उनकी तालीमात को आम कीजिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने फरमाई। अरसलान शेख निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद, चेयरमैन निज़ामी फाउंडेशन इंटरनेशनल, हमारे साथ आज महवे गुफ्तगू थे और हम आज मरहबा रबीउल सानी के मौजू पर बात कर रहे थे कि ये माह मुबारक के जिसमें गौसे आज़म का उर्स मनाया जाता है, महबूब इलाही का उर्स मनाया जाता है। और प्रोग्राम में अब मैं दरख्वास्त करूँगी अपने इस खुशलहान सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस वक्त हमें क्या सुना रहे हैं। मुनव्वर मेरी आँखों को, चलें बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे रोता कर दे, जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे,
زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، نبی مختار کوئی ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف رتا کر دیں۔ انشاءاللہ بہت پیارا سا کلام پیش کر رہے تھے میثم ارسلان، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، اور یہ پروگرام ہے بزم عقیدت۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ ہمارے جو محترم مہمان گرامی ہیں یہ ارسلان شیخ نظامی صاحب بھی بہت اچھے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جیسا کہ ہم ولایت کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب سبحانی کا ذکر ہوا، محبوب الہی کا ذکر ہوا، تو میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ کوئی منقبت پروگرام کے آخر میں جو ہے پیش کر دیجیے گا، مائک آپ ان کو دے دیجیے گا تاکہ آپ منقبت پیش کر سکیں، اور میں چاہوں گی کہ بہت عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر سنتے ہیں آپ کی آواز میں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ تم اپنے ہٹا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی رہوں شاہ جینا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، غوث اعظم
जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ पाई है माशाल्लाह आपने, और महफ़िल को आपने सजा दिया बज़्म बहुत शुक्रिया, अक़ीदत को। बहुत इस शुक्रिया। मासूम सना खान ने भी अपनी आवाज़ में इस महफ़िल को सजाया, और आपकी खूबसूरत और जो अक़ीदतों भरी आवाज़ है, इससे ये बज़्म अक़ीदत अपनी अक़ीदतों से भर गई है माशाल्लाह। इसके साथ ही मैं अपने कमसिन सना खां और हमारे मौज़िज़ जो मेहमान हैं अरसलान शेख निज़ामी साहब, आपकी आमद का मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और अब मुझे यानी उरूज नाज निज़ामी को भी दीजिएगा इजाज़त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस कौल से कि जहाँ पर रिश्ता अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो समझौता करना सीखिए, क्योंकि समझौता करना बेहतर है कि आप उस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा झुक जाएं। इसी बात के साथ ही बज़्म अक़ीदत से उरूज नाज निज़ामी चाहती है इजाज़त। अगले फ्राइडे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।